السلام علیکم بیان، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ وعلیکم السلام، میں فاطمہ رضوی فرام پاکستان کراچی۔ جی السلام علیکم سسٹر، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے۔ آپ کے بعد میں مولوی خلیل صاحب کو لے لوں گا، علامہ خلیل صاحب کو۔ جی بات کریں سسٹر، کس موضوع پہ بات کرنی ہے آپ نے؟ اچھا میں ہلو جی بات کرتے جائیں سسٹر۔ جی میں آپ سے کچھ سوالات لے کر آئی ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے کہ میں جو ہوں سنگل پیرنٹس ہوں، آئی ایم سنگل پیرنٹس، آئی موو مائی فیملی الون۔ تو جی مجھے یہ چیز سوچ کر اس چیز کا کانشیس رہتی ہوں کہ محرم نامحرم جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ نامحرم سے تو بات بھی نہیں کر سکتے ہیں ہنس کے، اور یا جیسے بھی۔ تو میری تو زندگی میں زیادہ تر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ گھر سے نکلنے کے بعد سارے جینٹس ہی ٹکراتے ہیں، چاہے وہ سبزی والے ہوں، فروٹ والے ہوں، میری جاب ہو، میرے بچوں کا ایجوکیشن ہے، جو بھی ہے وٹ ایور۔ تو جی ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مطلب وہ جہنمی ہے یا وہ واجب نہیں نہیں القتل ہے؟ نہیں نہیں دیکھیں درجات کیا ہیں؟ خاتون، دیکھیں جو قرآن میں، جو سنت میں، جو حدیث میں خواتین کے لیے یہ ہے ان کے پردے کا کہ وہ نامحرم وہ ہیں جن کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے۔ یعنی چچا کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ محرم ہے۔ بھتیجا آپ کا محرم ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے۔ جن کے ساتھ شادی آپ کا ناممکن ہے، مثلا آپ کا بیٹا ہے، آپ کے والد صاحب ہیں، ماموں صاحب ہیں، جن سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ محرم ہے۔ جو لوگ نامحرم ہیں ان سے آپ نے بال چھپانے، چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے۔ ہاتھ جہاں تک آپ کڑیاں پہنتی ہیں، وہ ایریا جہاں پہ کڑی ظاہر ہوتی ہے وہ بھی چھپانا اس کا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ چھپانا ضروری ہے۔ اچھا، یہ چیزیں چھپانا ضروری ہے۔ اب چہرے پہ میک اپ بھی ہو، یہ قرآن کی آیت ہے، احادیث یہی کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا میک اپ عورت کے لیے چھپانا ضروری نہیں ہے نامحرم سے۔ اس کے علاوہ کپڑے اگر خوبصورت کوئی عورت پہنا چاہے، جب کپڑے میں جتنا بھی وہ خوبصورت کپڑا، مثلا رنگیلا کپڑا، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے وہ کہ ایسا کپڑا نہ پہنے جو عرف میں وہ بے حیائی کہلاتا ہو۔ بے حیائی والے مثلا کپڑا اس نے وہ ایسا پہنا کہ اس میں ہے ہی بے حیائی، مثلا ایسے اس کے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، گرچہ کپڑا پہنا اس نے لیکن جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، جو عرف میں اس کو بے حیائی کہا جاتا ہے، تو یہ پہنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ یہ جائز ہے عورت کے لیے۔ اس کے علاوہ جو چیز عورت کے لیے جائز نہیں ہے، کسی نامحرم کے لیے خوشبو لگانا۔ نامحرم کے لیے آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اب یہ باتیں پردے کی ہوگی۔ اب جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے، آپ کسی بھی شخص سے بات کر سکتی ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، مسلمان ہے۔ آپ اگر کوئی شخص باہر جاتی ہے، سودا لینے جاتی ہے، یا کوئی اسکول میں کام کرتی ہے، یا جہاں جاب کرتی ہے، وہاں پہ بات کرنا پڑتا ہے، یہ حرام نہیں ہے کسی سے لیکن بہرحال دیکھیں، مرد کے لیے بھی حیا واجب ہے۔ حیا ایک ایسا باؤنڈری ہے کہ اس کا تعین انسان کا ضمیر، انسان کا وجدان آپ کے کانشنس کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ مرد کو بھی بحیا رہنا ہے، عورت کو بھی بحیا رہنا ہے۔ جہاں بھی انسان کام کرتا ہے یا کرتی ہے، یا وہ پارک چلی جاتی ہے، یا سبزی لینے جاتی ہے، یا گوشت لینے جاتی ہے، یا بس میں سفر کر رہی ہوتی ہے، تو بہرحال ہر حالت میں یہ پردے کے ساتھ ساتھ اس ہر شخص کے گفتگو میں، ہر شخص کے تخاطب میں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس میں حیا کا اس نے لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں واجب ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں میری بہن۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ہمارے مولا مشکل شاہد ہو جہاں حضرت علیہ السلام کیونکہ شہید ہیں، تو شہید کو ظاہر سی بات ہے جو شہید ہیں وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کے حساب سے وہ زندہ ہیں اور وہ رزق پا رہے ہیں۔ لیکن تو کیا ان سے دعائیں مانگنا اور ان کے جو ہے واسطے وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے یا اللہ کے ساتھ شرک اس کو کانسیپٹ کیا جائے گا کہ تو نہیں آتا یہ سب کچھ؟ جی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں میری بہن، یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ واسطے دینا تو کوئی اس کو منع نہیں کرتا نا، واسطہ ان کے واسطے سے آپ اللہ سے طلب کریں، یہ تو وہابی بھی اس کو منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن خود اہل بیت علیہ السلام سے طلب کرنا، یہ کسی نہ شیعہ کے پاس کوئی حدیث ہے، نہ قرآن میں کوئی آیت ہے، یہ حرام ہے یا شرک ہے۔ تو جو لوگ اس کو شرک قرار دیتے ہیں، یہ خلیل احمد صاحب سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے ایک دو دفعہ، ان کے علماء نے کہا کہ یہ نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کے صرف غلط ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو شرک ہے۔ اور یہ غلط ترجمہ ہے القرآن کی آیت، یہ ہے قرآن کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو لذا یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے میری بہن کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث روایات زیارات میں یہ بات بہت کثرت سے آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان سے اپنے حاجات طلب کرنا. یہ مستحب ہے. حاجات چاہے وہ دنیا سے چلے گئے ہوں ان سے اپنی حاجت طلب کرنا یہ اچھی بات ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے متعدد روایات میں زیارات کے آداب میں یہ مذکور ہے. بہرحال تھینک یو میرے سسٹر. اب آپ کے سوالات کا بڑا شکریہ. اب آپ مجھے اجازت دے دیجیے. آپ سے میں خداحافظی کرتا ہوں تاکہ میں علماء کرام کی خدمت میں ان سے گفتگو کروں. السلام علیکم جناب. بات کریں. السلام علیکم. جی بھائی کیا نام ہے؟ جی میرا نام محمد داؤد ہے. جی داؤد صاحب کیا حکم ہے؟ پاکستان سے کال کیا آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. تو آغا صاحب آپ جب بھی وہ مولویوں سے جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپ جب بھی مولویوں سے یعنی اہل سنت والے جماعت کے کسی بھی بندے سے آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آپ حوالہ اپنی کتابوں سے دیتے ہیں. تو آپ ان کی کتابوں سے حوالہ دینا جو کتابیں وہ مانتے ہیں، مطلب بخاری. اسی لیے وہ ہمارا جواب نہیں دے سکتے کہ ہم ان کی کتابوں ہی سے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کبھی اب آپ کو پتہ نہیں آپ نے کس کا شو دیکھا ہے. ہم ہمیشہ جماعت مخالفین کو ان کے اپنی کتابوں سے جواب دے رہے ہوتے ہیں. جی لیکن میں نے آپ کی جتنے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں اور لائیو دیکھی ہیں تو آپ مطلب اپنی کتابوں سے جو شیعہ کی کتابیں ہیں ان سے حوالے دیتے ہیں آپ ان کو. جی جی السلام علیکم جناب. بات کریں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. چیلنج. ہیلو السلام جی علیکم. بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. گھر میں سب خیریت ہے؟ تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم. بات کریں جناب. ایک منٹ. ون مومنٹ. جی بات کریں. جی کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی سے کیا سوال ہے؟ اگر بس ایک سوال تھا کہ اسلام میں کسی کو اچھا یا برا کہنے سے آپ کی اپنی ذات پہ کتنا فرق پڑتا ہے؟ برے کو برا کہنا چاہیے اور اچھے کو اچھا کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ اچھے کو اچھا کہہ رہے ہیں، برے کو برا کہہ رہے ہیں، یا ثواب. اگر آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو یہ گناہ ہے. اوکے. اب جو ہے ہمارے پاس مولوی مسعود صاحب. Hello, doctor. Hello. ہلو مولوی مسعود صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ Hello. Assalamu alaikum. Understand, I speak very little Arabic. English, okay? American, yes, please. Oh, sorry. This is an Urdu show. Uyghur? Okay, no worries. Thank you. Thank you. مفتی مسعود صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مسعود احمد صاحب. مسعود احمد صاحب. السلام علیکم. بات کریں جناب. جی السلام علیکم. بات کریں. السلام علیکم. جی علیکم السلام. جی سر بات کریں. طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ہاں لیاری صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم بھائی صاحب. بات کریں. بات کریں جناب. آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جناب. ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کی. بات کریں. ہیلو سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے I'll try something else. کسی اور چیز کا ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان لوگوں نے تو آج ہمارے آپریٹر حضرات نے، بہرحال ان کی غلطی بھی نہیں ہے، جو لوگ مولوی حضرات آتے ہیں نا
ان کی نیت، بعض لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ شوق کو خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں مجھے ٹائم دے دو، پھر ہم دوسروں کو ٹائم نہیں دیتے، یعنی یہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا سلاٹ ان کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر وہ کیا کرتے ہیں اسی وقت وہ غائب ہو جاتے ہیں تاکہ یہ شو کو خراب کر لیں. تو لگتا ہے خلیل احمد صاحب وغیرہ نے یہی کیا ہمارے ساتھ. کوئی بات نہیں، میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں. خلیل آ گئے بھائی؟ اور خلیل یہ خلیل احمد کا آپ کسی دیکھیں، یہ خلیل آنکھ مچولی کھیل رہا ہے، آ جاتا ہے پھر کٹ جاتا ہے. یہ ابھی آیا تھا پھر اس کی کال فریز ہو گئی. تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں امی عائشہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ٹھیک ہے، تاکہ بالکل ان کی طبیعت صاف ہو جائے. اور بھائی خلیل آ گئے بھائی؟ پھر ہماری طرف ادھر ہماری طرف پاکستان میں بارشیں بہت ہو رہی ہے نا، موسم کی وجہ سے نیٹ سروس بہت گڑبڑ کر رہی ہے. تو آپ آڈیو کال پہ آ جائیں، اگر یہ صرف آڈیو پہ آ جائیں، اگر وہ ایسا ہے تو صرف واٹس ایپ پہ آ جائیں. جی صرف واٹس ایپ پہ آ جائیں، اگر آڈیو کال پہ آ جاتے ہیں. صرف واٹس ایپ پہ آ جاؤ نا، واٹس ایپ پہ آ جائیں. بھائی صاحب اس کو واٹس ایپ پہ، ہاں واٹس ایپ کو ملا دیں، ان کو واٹس ایپ پہ ملا دیں بھائی. جناب علامہ صاحب، اپنے آپریٹر صاحب، ان کو صرف واٹس ایپ پہ ملا دیں، ٹھیک ہے نا، کسی اور کا کال نہیں ملانا ہے.